بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر بشیر خان۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اورینٹل پبلک اسکول کی طرف سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم باب صوم میں سبق نمبر 4 خطبہ حجۃ الوداع کی پڑھائی کریں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع، پیج نمبر 46 نکالے۔ پیارے بچوں، اس سبق کا مختصر سا خلاصہ آپ سنیں، اس کے بعد بک میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک ہی حج ادا کیا۔ تو پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج ادا کیا اور 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر جو خطبہ دیا وہ تاریخ اسلام میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ اس خطبہ کی آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا سے کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری قوت کو زیر کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری باتیں سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ ہم کسی مجلس میں اس طرح یکتا ہو سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے خطبے کا آغاز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری بات اچھی طرح سن لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پر نہ مل سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اس کی اطاعت پر مضبوطی سے جمے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے، تم صرف اصل زر کے حقدار ہو، تم کسی پر ظلم نہ کرو، تمہارے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ او ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو او ان کو پہناؤ۔ لوگو تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزت اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر قابل احترام ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو وہ اسے اس کے مالک کو لوٹا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ اس پر سب نے بلند آواز سے گواہی دی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے پوری خیرخواہی فرما دی ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر 3 مرتبہ فرمایا،
اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ پس جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشادات فرمائے۔ اور اس تاریخی خطبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ پیارے بچوں، اب بک کی طرف دیکھیں، پیج نمبر 46 نکالیں، سبق نمبر 4، خطبہ حجۃ الوداع۔ تعارف، حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ تو پیارے بچوں، حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ 5واں رکن ہے۔ کون سا رکن ہے بیٹا؟ 5واں رکن ہے۔ یہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج کون سی ہجری میں فرض ہوا بیٹا؟ 9 ہجری میں۔ شاباش۔ اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ کی جانب روانہ کیا۔ اور 9 ہجری میں امیر حج کون تھا بیٹا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے سال 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حج ادا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ہجری میں حج ادا کیا بیٹا؟ 10 ہجری میں۔ کون سی ہجری میں؟ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے ادا کیے۔ پیارے بچوں، 1 حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے الوداعی حج۔ پس منظر، دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا تھا، توحید و رسالت کی بنیاد پر ایک پرامن معاشرہ وجود میں آ چکا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النصر نازل فرمائی۔ کون سی سورت؟ سورۃ النصر نازل فرمائی۔ اس صورت میں اشارہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا وہ کام اب مکمل ہو گیا ہے اور اب آپ کا اپنے رب سے ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد اس صورت میں یہ اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد مکمل ہو گیا اور آپ کا اپنے رب سے ابھی ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے اسلامی تعلیمات کو پورے عرب تک پہنچانے کے لیے حج کا ارادہ کیا۔ مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ اس مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کی قیادت کریں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی عرب کے مختلف علاقوں سے مسلمان جوگ در جوگ پہنچنا شروع ہو گئے، جوگ در جوگ، گروہ گروہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر سکے۔ حج کے لیے روانگی 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے۔ عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے اور رات وہی بسر کی۔ نماز فجر اسی مقام پر ادا کی۔ ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل کیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا، اونٹنی پر سوار ہوئے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتے ہوئے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ 8 ذوالحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لے گئے اور رات وہی بسر کی۔ 9 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں وہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک یادگار موقع تھا۔ مسلمان نہایت جوش و خروش سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ کبریائی، بڑائی۔ یہ وہی شہر ہے جہاں سے 10 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رہنے والوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں ایک اللہ کی بندگی و غلامی کا اعلان فرما رہے تھے۔
خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت۔ اب خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت آج بھی تسلیم شدہ ہے۔ آفاقی حیثیت کا حامل یہ عالمگیر خطبہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو منشور پیش کیا، اس کا ہر لفظ انسانوں کے درمیان نفرت ختم کرنے اور انہیں اخوت و محبت کی لڑی میں پرونے والا ہے۔ اس خطبے میں انسانوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور اسلام کے عالمگیر پیغام کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبے کی حفاظت ہے۔ اس میں ظلم کے نظام کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس خطبے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے بنیادی انسانی حقوق کا پہلا منشور قرار دیا جاتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے خطبے کا آغاز کیا، پھر فرمایا، اے لوگو میری بات اچھی طرح سن لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پر نہ مل سکوں۔ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اس کے اطاعت پر مضبوطی سے جمے رہو۔ جاہلیت کے سارے دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہے۔ جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ آج ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے۔ تم صرف اصل زر کے حقدار ہو۔ تم کسی پر ظلم نہ کرو، تمہارے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ اور ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو اور ان کو پہناؤ۔ لوگوں تمہاری جانیں تمہارے مال اور تمہاری عزت اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر قابل احترام ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسے اس کے مالک کو لوٹا دے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ تم اگر ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ اس پر سب نے بلند آواز سے گواہی دی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے پوری خیرخواہی فرما دی ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ پس جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اس تاریخی خطبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے ادا کیے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ یہ مختصر سوالات ہے، 1 2 3 4 5۔ آپ نے اس کے جوابات لکھنے ہیں نیٹ نوٹ بک میں صاف صاف، اور پھر آپ نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ آج کا سبق اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت و سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علما.